السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد عاصم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایس چینل پر، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آج کے ہمارے مہمان حضرت مولانا رفاقت صاحب ہیں۔ مولانا صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے، کیا مہر کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام حافظ صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا کہ مہر کا تعلق قرآن سے ہے یا نہیں، مہر کا تعلق قرآن مجید میں سورہ النساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور تم اپنی عورتوں کو خوشی سے ان کا مہر ادا کر لو۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہر کے بارے میں یہ والی آیت صریح طور پر ذکر فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں کہ جو قرآن مجید میں ہیں اس مہر کے متعلق میں، کہ آیا مہر کا تعلق قرآن سے ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ چوتھے پارے کے اندر سورہ النساء میں اللہ نے فرما دیا کہ مہر کا تعلق، مہر کا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ مولانا صاحب، دوسرا سوال یہ ہے، مہر فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ جی، مہر علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ واجب ہے۔ تو واجب ہوتا ہے کہ اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، مطلب یہ فرض کے درجے میں آتا ہے کہ جس طرح فرض کو ادا کرنا ضروری، جس طرح صلاۃ وتر واجب ہیں، اس طرح یہ مہر بھی ادا کرنا واجب ہے، اور جو آدمی نہیں ادا کرے گا تو گناہ گار کہلائے گا۔ اچھا مولانا صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ بیوی سے آدھا مہر یا پورا مہر معاف کروانا کیسا ہے؟ جی، یہ جو ابھی میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی تھی کہ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اسی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کہ جو ان کا دستور یہ تھا کہ وہ شوہر سے مہر لے لیتے تھے، مثلا باپ لے لیتا، چچا لے لیتا، ماما لے لیتے، جو ان کے عزیز رشتہ دار ہوتے وہ لے لیتے اور خود ہی استعمال کر لیتے، جو اصل اس کی حقدار جو بیوی ہوتی ہے اس کو نہیں پہنچاتے تھے، بلکہ خود ہی لے کر کھا جاتے اور پی جاتے، اور اس بیوی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ آیا جی یہ مہر مجھ تک پہنچا ہی نہیں پہنچا، تو وہ بیچاری پھر اس طرح ہی رہتی۔ تو جس طرح پھر اس کے بعد کوئی اور ایسے آ جاتے، تو آج کل جس طرح ہمارے معاشرے میں دستور ہے کہ جی کئی مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آیا مولانا صاحب، ہم جب اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو آیا ہم اپنی بیوی سے مہر معاف کروائیں یا نہ کروائیں؟ بلکہ لوگ تو یوں پوچھتے ہیں کہ میں نے جی مہر معاف نہیں کروایا تو میں نے سنا ہے جی بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ میں نے بیوی سے مہر معاف ہی نہیں کروایا۔ حالانکہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے کہ بیوی سے مہر معاف کرواؤ۔ اور اسی آیت کے تحت آگے اللہ نے فرمایا وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا، اگر خوشی سے وہ تمہیں معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتی ہے، تم اس کو خوب اچھی طریقے سے کھا سکتے ہو، لیکن اگر وہ تمہیں معاف نہ کرے، جس طرح آدمی جائے مثال کے طور پر اس کے پاس جی تو آدھا مہر معاف کروا، تو یہ معاف نہیں ہوتا کیونکہ اس کی خوشی اس میں شامل نہیں ہے۔ اس طرح مسند احمد کے اندر روایت لکھی ہے کہ جو آدمی اگر اتنا مہر رکھے کہ وہ ذہن میں یہ سوچے کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا اپنی بیوی کو، تو وہ بہت بڑا بدکار کہلائے گا۔ دوسرے لفظوں میں گویا کہ وہ زانی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اگر وہ وطی کرے گا تو وہ زنا کرے گا، اس کے ذہن میں اندر ہے کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا، مہر لازمی چیز ہے۔ تو جو اپنی بیوی کے پاس گیا اسے کہے جی تو آدھا مہر معاف کر، تو ایسا معاف نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ عورت ہی پہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ عورت کو کہا جا رہا ہے کہ تو معاف کر؟ کبھی آپ نے معاشرے میں یا آپ سے لوگ سوال پوچھتے رہتے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی میں اپنی بیوی کا 2 لاکھ روپے مہر ہے تو خوشی میں اسے 3 لاکھ دینا چاہتا ہوں، بلکہ وہ جب کہے جاتے تو عورت کو کہتے تو معاف کر۔ ہاں، آگے جو آیت یہ میں نے ابھی پڑھی ہے فإن طبن لکم عن شیء من نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا، اگر خوشی سے کہے کہ عورت آپ نے 2 لاکھ روپے تھے عورت کو اس کے ہاتھ میں دے دیے، تو عورت نے آپ کو سارے واپس کر لیے تو بھی ٹھیک ہے، سارا بھی دے سکتی ہے، معاف کروائے وہ خود، لیکن زبردستی نہیں چلے گی۔ آپ اسے کہیں جی تو معاف کرنا، بلکہ خوشی سے اگر آپ نے اس کو ہاتھ میں دے دیے وہ آپ کو واپس کرے تو یہ اس طرح معاف ہے، لیکن آپ اسے جا کر اگر کہیں یا کوئی آدمی کہے جی تو آدھا مہر معاف کر، تو اس طرح آدھا مہر معاف نہیں ہوتا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی واضح کر لیں کہ یہ جو مہر ہے اس کی مقدار کتنی رکھنی چاہیے، یا قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی مقدار ہے؟ جی، روایتوں کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا جو مہر رکھا وہ 500 درہم تھے،
لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ کم از کم 10 درہم ہونے چاہیے۔ آج کل کے حساب سے تقریباً 5,000 روپے بنتے ہیں، اور زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ جتنا صاحب حیثیت والا آدمی ہو، صاحب مال والا آدمی ہو، تو وہ جتنی زیادہ رکھے تو وہ اس کی اپنی مرضی، لیکن کم از کم 5,000 سے کم رکھنا یہ گناہ ہے جی۔ 5,000 سے کم آدمی مال نہیں رکھ سکتا۔ اس میں عورت کی توہین ہے، کیونکہ عورت کو اتنا گھٹیا سمجھ گیا ہے کہ وہ 5,000 بھی نہیں دیتا۔ باقی دوستوں کے ساتھ گپے میں، ہوٹلوں میں جا کر وہ 20-20 ہزار روپے لگا لیتے، لیکن بیوی کو اگر 5,000 دے تو یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ یہ تھے ہمارے آج کے مہمان حضرت مولانا رفاقت صاحب، جنہوں نے آپ کے ہی مسائل کو بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ ہمارے دیے ہوئے نمبر پر میسج یا کال کریں، اپنے مسئلے کو میسج میں یا کال میں بتائیں۔ تو کل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئے مسئلے کے ساتھ، ایک نئے سوال و جواب کے ساتھ۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔